کہ جس کے ذریعے وہ اس کیفیت کے ذریعے عدل کے متلاشی ہو گئے اور پوری دنیا میں پھیل گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو اپنی رعایا میں، اپنی رعایا کے درمیان، اپنی اولاد کے درمیان، اپنے ماتحتوں کے درمیان انصاف بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص منصف ہے تو وہ اللہ کا پسندیدہ ہے۔ آج کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے تورات کا تذکرہ کیا ہے اور بنی اسرائیل کے اندر پائی جانے والی کمزوری اور ان کی سستی اور ان کی کاہلی کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، بے شک ہم نے تورات نازل کی ہے۔ انزلنا کا معنی ہوتا ہے ایک ہی بار کسی کتاب کو نازل کرنا۔ قرآن مجید اور دیگر کتابوں میں یہ فرق ہے کہ قرآن مجید عرصہ 23 سالوں میں آہستہ آہستہ نازل ہوا ہے، اور باقی جو 3 کتابیں ہیں وہ ایک ہی بار انبیاء کرام کو دے دی گئی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انزلنا کا لفظ ذکر کیا ہے، اور قرآن مجید کے لیے نزلنا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اور جہاں کہیں قرآن مجید میں انزلنا کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہاں پر لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بار اس کو نازل کیا، اور آسمان دنیا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ تعالیٰ نے عرصہ 23 سالوں میں اس قرآن مجید کو نازل کیا۔ یہ فرق ہے قرآن مجید اور دیگر کتابوں کے نزول کے حوالے سے۔ التورات، تورات کا معنی ہے قانون۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا تھا میدان طی میں کہ ہمارے پاس کوئی قانون ہونا چاہیے، ہمارے پاس کوئی ایسی کتاب ہونی چاہیے جس کو پڑھ کر ہم اپنی زندگی کو سنوار سکیں، بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس تورات کو نازل کیا ہے۔ اس کے اندر ہدایت بھی ہے اور روشنی بھی ہے۔ بے شمار انبیاء کرام تورات کی تعلیم دیتے آئے ہیں، اور اس کی روشنی سے لوگوں کو روشناس کرتے آئے ہیں، اور اس کی تعلیم سے لوگوں کو آراستہ کیا ہے۔ تو اس کے اندر ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا، اور اس کے اندر احکامات بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے تھے۔ یحکم بہا النبیون، فیصلہ کرتے تھے اسی کے مطابق انبیاء کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں وہ تورات کے مطابق اور زبور کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ لوگوں کے درمیان جتنے بھی فیصلے ہوتے تھے، وہ چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے، وہ انہی کتابوں کے مطابق ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحکم بہا النبیون، فیصلہ کرتے تھے بے شمار انبیاء کرام اسی کتاب کے مطابق۔ الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار، وہ انبیاء کرام یہودیوں کے وہ انبیاء کرام اللہ کے فرما بردار تھے، یہودیوں کے لیے بڑی فرما برداری سے وہ کام کر رہے تھے۔ یہودیوں نے اپنے انبیاء کرام کو شہید کیا ہے، ان پر ظلم اور زیادتی کی ہے، لیکن وہ انبیاء کرام اپنے اللہ کے فرما بردار تھے۔ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کی وہ ناقدری نہیں کرتے تھے۔ وہ یہودیوں کو مکمل طور پر تورات کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ والربانیون والاحبار، اور ان کے جو عالم تھے ربانیین اللہ والا، والاحبار اور عالم، ان کے علماء کرام بھی تورات کی تعلیم لوگوں کو دیتے تھے، بڑے احسن انداز سے تورات کو سمجھایا کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تورات اور زبور اور انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری بھی انہی پر ڈال دی تھی کہ آپ نے تورات کی حفاظت کرنی ہے، زبور کی حفاظت کرنی ہے، انجیل کی حفاظت کرنی ہے۔ قرآن مجید اور دیگر کتابوں میں ایک بڑا فرق یہ بھی ہے کہ قرآن مجید چونکہ اللہ کا کلام ہے اور دیگر کتابیں یہ اللہ کی کتابیں ہیں، اور ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان کے علماء اکرام پر ڈالی تھی، اور قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ،
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ قرآن مجید کی قرأت بھی محفوظ ہے، قرآن مجید کا لہجہ بھی محفوظ ہے، قرآن مجید کے الفاظ بھی محفوظ ہیں، قرآن مجید کے اندر پائے جانے والے اسرار و رموز بھی محفوظ ہیں، اور قرآن مجید کی تفسیر اور اس کے احکامات بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے لی ہے۔ قرآن کے الفاظ کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حفاظ پیدا کیے۔ آج آپ دنیا میں نظر دوڑائیں تو آپ کو بے شمار حفاظ نظر آئیں گے۔ 7-8 سال کی عمر میں بچے قرآن مجید حفظ کر لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں۔ یہ ہے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری، کہ اگر دنیا سے قرآن کے نسخے ختم بھی کر دیے جائیں لیکن حفاظ کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار حفاظ اکرام کے دلوں میں اس قرآن مجید کو جمع کر دیا ہے۔ قرآن مجید کی قرأت کی لہجے کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے قاریوں پر ڈال دی ہے، کہ بڑے اچھے انداز سے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے اور ہر لہجے میں قرآن مجید کو پڑھا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر پائے جانے والے اسرار و رموز کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مشائخ اور صوفیاء اکرام کو دے دی۔ وہ قرآن مجید کے اسرار و رموز کی حفاظت کر رہے ہیں اور اس کی تشہیر کرتے ہیں، اس کو پھیلاتے ہیں، اس کی تعلیم دیتے ہیں، اور قرآن مجید کی تفسیر اور احکامات کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے فقہاء اور علماء اکرام پر ڈال دی، وہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو قرآن مجید کی تلاوت بھی محفوظ ہے، قرآن مجید کی قرأت بھی محفوظ ہے، قرآن مجید کے اندر پائے جانے والے اسرار و رموز بھی محفوظ ہیں، قرآن مجید کی احکامات اور اس کی تفسیر بھی محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے لی ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت قرآن کو ختم نہیں کر سکتی۔ پہلی کتابیں اس لیے تبدیل ہو گئیں، اس لیے ان کو ان کی تحریف کر دی گئی کہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان کے علماء اکرام کے ہاتھ میں دے دی تھی۔ آج قرآن مجید جو دنیا میں موجود ہے، 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن نہ اس کا کوئی نقطہ بدلا ہے اور نہ اس کی کوئی آیت بدلی ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کی کسی قسم کی اس کے اندر تبدیلی نہیں کر سکی۔ ہاں، جن لوگوں نے اس کے اندر مانوی تبدیلی کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس دنیا میں رسوا کیا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں کی جو کتابیں ہیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ لگا دی تھی۔ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، کہ جی وہ تم حفاظت کرو اللہ کی اس کتاب کی۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پر گواہ بھی تھے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہہ دیا تھا کہ اس کی حفاظت آپ نے خود کرنی ہے۔ آج اگر دنیا میں نظر دوڑائی جائے اور یہودیوں اور عیسائیوں سے سوال کیا جائے کہ آپ کے پاس وہ تورات موجود ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، یا وہ زبور موجود ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، یا وہ انجیل آپ کے پاس